حضرت علی نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کے بدلے برائی کی صورت میں ملے تو سمجھو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ کتنی گہری بات ہے۔ ہم اکثر کسی کے ساتھ خلوص سے پیش آتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اور بدلے میں ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ لیکن جب وہی شخص ہماری نیکی کا جواب برائی سے دیتا ہے، ہمیں نظر انداز کرتا ہے، ہماری باتوں کو غلط سمجھتا ہے یا ہماری نیت پر شک کرتا ہے تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ آج آپ کو خوش آمدید ہے ایمبر روحانی ہب میں۔ آج آپ کو میں حضرت علی کے اس قول کا مفہوم سمجھاؤں گی کہ آج سے 1400 سال پہلے حضرت علی ایک ایسی گہری بات کر گئے کہ جس کا اثر آج ہم اپنی زندگیوں پر محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور وہ ہماری نیکی کا جواب برائی سے دیتا ہے تو ہماری نیکی کیسے قبول ہو جاتی ہے؟ ایک بہت اچھا سوال ہے جو کہ ہر کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ یہ بات پہلی نظر میں عجیب لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے 3 بڑی حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلی حکمت، نیت کا امتحان۔ جب ہم کسی سے بھلائی کرتے ہیں تو دل میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا کرے گا۔ جب وہ برائی کرتا ہے تو ہماری نیت خالص ہو جاتی ہے۔ اب ہم بھلائی اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہیں، اور اللہ صرف خالص نیت والی نیکی قبول کرتا ہے۔ دوسری حکمت، صبر کا درجہ مل جاتا ہے۔ برائی کے جواب میں برائی کرنا آسان ہے، لیکن برائی کے جواب میں صبر کرنا اور بد دعا نہ دینا بہت بڑی عبادت ہے۔ حضرت علی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ برا ہو اور آپ پھر سے بدلے میں برا نہ کریں تو آپ کو نیکی اور صبر دونوں کا درجہ مل جاتا ہے، گویا آپ کی نیکی قبول ہو کر ڈبل ہو گئی ہو۔ اور تیسری اور سب سے بڑی حکمت، اللہ تعالیٰ کا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت میں آیت نمبر 34 میں فرمایا ہے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، برائی کو بھلائی سے دفع کرو۔ تو جب آپ بھلائی کرتے ہیں اور بدلے میں برائی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میرے بندے، تو نے اپنا کام کر دیا، اب تیرا بدلہ میں دوں گا۔ اس کی آسان مثال اس بات سے لیں کہ استاد بچے کو سبق یاد کرنے کا کہتا ہے، بچہ محنت کرتا ہے، اگر استاد شاباش دے تو ٹھیک، لیکن اگر استاد اسی وقت دوسرا مشکل سبق دے دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ محنت ضائع ہو گئی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد سمجھ گیا ہے کہ یہ بچہ لائق ہے، اس لیے اسے آگے بڑھنا ہوگا، اور اس طرح سے وہ اسے آگے بڑھاتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ آپ بھلائی کے بدلے برائی پر بھی نہیں ٹوٹے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ کی نیکی سچی تھی، اس لیے وہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ جب کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ آخر میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا، میں نے تو اس کے ساتھ بھلائی ہی کی تھی۔ لیکن شاید ہمیں بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیکی کا اصل صلہ انسان کے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ نے کسی کے لیے اچھا کیا اور اس نے آپ کو تکلیف دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی نیکی ضائع ہو گئی، بلکہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ نیکی لوگوں کے رویے کو دیکھ کر نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا کرو۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس کے لیے بھی بد دعا نہ کریں، اس کی برائی کا جواب برائی سے دینے کے بجائے خاموشی اختیار کریں، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کریں اور اپنے دل کو یہ کہہ کر مطمئن کریں کہ میں نے اپنا فرض ادا کیا، اب میرا معاملہ میرے رب کے ہاتھ ہے اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں۔ یاد رکھیں، ہر اچھا انسان آپ کی نیکی کو نہیں سمجھے گا، اور مخلص شخص کو مخلص لوگ نہیں ملتے، اور ہر نیکی کا بدلہ فوراً نہیں ملتا۔ کبھی اس کا صلہ سکون کی صورت میں ملتا ہے، کبھی کسی مصیبت سے بچ جانے کی صورت میں، اور کبھی آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے اور بدلے میں آپ کو تکلیف ملی ہے تو اپنی نیکی پر پچھتاوا نہ کریں، اچھا بننا مت چھوڑیں، بس لوگوں سے بدلے کی امید رکھنا چھوڑ دیں، کیونکہ انسان بھول سکتا ہے، انسان ناقدری کر سکتا ہے، مگر اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ آپ نیکی کرتے رہیں، چاہے سامنے والا اس کا بدلہ دے یا نہ دے۔
کیونکہ آپ کی نیکی کا اصل گواہ انسان نہیں اللہ تعالیٰ ہیں۔ ایک خوبصورت جملہ ہمیشہ یاد رکھیں، نیکی لوگوں کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، پھر لوگوں کی ناقدری آپ کا دل نہیں توڑے گی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ شکریہ۔